اشرف علی اکبر کو آپ کا موضوع سخن ہے مومن ہے تو بے دیو بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو بے دیو بھی لڑتا ہے سپاہی ماسٹر اشرف علی اکبر یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مارے غنیمت نہ کشور کشائی جناب صدر شاعر ملت حکیم الامت دانائے راج حضرت علامہ اقبال کا مشہور زمانہ شعر کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی اس شعر کا مصرع ثانی آج کی اس بزم علم و دانش میں میرا موضوع سخن ہے جناب صدر شاعر ملت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر تو شمشیر و سنان اور جنگی ساز و سامان پر بھروسہ کرتا ہے لیکن ایک پکا سچا مسلمان محض اپنی ایمانی طاقت کے بل بوتے پر جنگ عظمت ہے کہ مرد مومن کی جنگ و جدل میں کامیابی اور سرکوئی کا سبب اسلحہ نہیں جذبہ ہے جنگی سامان میں حرارت ایمان ہے مادی اسباب اس کے جذبہ یقین کا طوفان ہے اقبال کے نقطۂ نظر کے مطابق یقین محکم عمل قائم محبت فاتح عالم یقین محکم عمل قائم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں جب عشق سکھاتا ہے گرامی ملت بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے برے صغیر کے مغلوب مسلمانوں کو جو 3 سنہری حروف دیے جن کو مشعل راہ بناتے ہوئے انہوں نے آزادی کی زبردست جنگ جیتی ان میں پہلے یقین و ایمان تھا جبکہ دوسرے نمبر پر اعتماد اور تیسرا درجہ تنظیم کو آتا تھا وہ ایک مسلمان کا اپنے آپ پر بھروسہ اور خدا پر کامل یقین ہے وہ ایمانی طاقت اور نفسانی قوت ہے جو اسے کسی بھی مال پر متضرر نہیں ہونے دیتی اور وہ بے استقلال آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کامیابی اس کے قدم چومنے پر مجبور ہو جاتی ہے وہ ہلکا ہے یاراں تو بارشم کی طرح نرم وہ ہلکا ہے یاراں تو بارشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن افلاک سے ہے اس کی عریفانہ کشاکش کاکی ہے مگر کاک سے آزاد ہے مومن کاکی ہے مگر کاک سے آزاد ہے مومن دنیا جانتی ہے مانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت لفانی قوت اور رحمانی بصیرت کے سہارے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمنوں اور ستم پردار کافروں پر چھا گئے نہ ان کے سامنے غنیم کے بڑے بڑے جماکش ہاتھی اور گھوڑے ڈر لگے اور نہ ان کے سامنے توپ ٹینک اور بکٹر خاندان قدم جما سکی اہل ایمان کا نعرہ رسالت کسی بھی مثال چکر توڑ سے کم نہیں کہ جب رسم حق و باطل سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو نصرت ایسی اس طرح پہنچی کہ اسمانوں سے عطا بیرون کنکر مار مار کر حریفوں کے چھکے چھڑا دیے جنگ بدر میں 313 مسلمانوں کی فتح اپنے سے 203 گنا زیادہ دشمن کی شکست کسی سے ڈھکے چھپی نہیں 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کیا میں پاکستان تک برے صغیر کے مسلمانوں کا اپنے سے کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا یہ سب مومن کا اپنے رب کے سامنے پختہ یقین کی بہترین مثال ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آتی احباب فکر و دانش تاریخ کا یہ عمل اسی طرح جاری و ساری ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی ایمانی طاقت لفانی قوت اور رحمانی بصیرت کے سہارے دنیا کے ہر میدان کا داد دے کامیاب و کامران پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب مومن ہے کہ بھٹکا ہوا راہی
کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو کرتا ہے اس شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے پھر دیکھ بھی سپاہی، مومن ہے تو لڑتا ہے پھر دیکھ بھی سپاہی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ فضائے بدر پیدا کر رشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ماسٹر اشرف علی اکبر۔ It's time to call the second contestant for the English speech from Abu Bakr House, Master Baryal Khan. His topic of speech is great things never come from the comfort zone. Great things never come from the comfort